یہ ایسوسیشن مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ ہر بندہ اس نیت سے ہی آتا ہے. میرا خیال ہے اب میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تو ہم یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ایسوسیشن کا کہ شاید آج سے اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں نا تو اس وقت ایک چودراہٹ کا تو ایک ایلیمنٹ تھا کہ جی مجھے چودھری کہا جائے, مجھے پریزیڈنٹ کہا جائے, مجھے چیئرمین کہا جائے. تو یہ اب شاید اس میں وہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ مٹیریلزم بھی انوالو ہو گیا ہے کہ جی میں ایز اے پریزیڈنٹ ایڈوانٹیجز کیا لے سکتا ہوں, ایز اے چیئرمین ایڈوانٹیجز کیا لے سکتا ہوں. تو شاید وہ مٹیریلزم انوالو ہو گیا جس کی وجہ سے کرپشن کا لیول بہت بڑھ گیا ہے. یہ ایک ایلیمنٹ آ چکا ہے. اچھا یہ ایلیمنٹ آنے کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ اس ایلیمنٹ میں آپ کا, ہمارا اور سب دیکھنے والوں سننے والوں کا بھی ہاتھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں بہتری تو وہ کرتے ہیں لیکن صرف اپنی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جب قربانی کے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے یا کچھ کھلایا جاتا ہے تو اس کو پھر اینڈ پہ ذبح کیا جاتا ہے. تو آپ کو جو الیکشن کے دوران یا اس سے پہلے جو کھانے شانے کھلائے جاتے ہیں تو اس کا اینڈ پہ آ کے آپ نے ذبح تو ہونا ہے. تو یا تو پھر آپ کھانوں سے اوائڈ کریں. السلام علیکم ویورز, میں عمران فیاض ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیاض آفیشیل کے نام سے. دوستو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑے ہی پیارے دوست ہیں ہمارے, بڑے خوبصورت ریئلٹر ہیں, بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں ہمارے, اور الحمدللہ ان کا ریئل اسٹیٹ میں بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے. تو ان سے ہم جو کرنٹ مارکیٹ سینیریو ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے اور فیوچر میں دیکھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہونے جا رہی ہے. ہمارے دوست اعجاز امین چودھری صاحب, السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام اینڈ ویری گڈ مارننگ. جزاک اللہ, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ویری گڈ. خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا. جزاک اللہ اعجاز بھائی. کیا آج کل کام شام چل رہا ہے, کیا آج کل ہو رہا ہے؟ آج کل مارکیٹ تو ویسے بڑی امیزنگ ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوائن کی فلپ سائڈ ہوتی ہے, کوئی اچھا ہوتا ہے ہیڈ اینڈ ٹیل ہے, تو کسی کے لیے آج کل ہیڈ ہے اور کسی کے لیے آج کل ٹیل ہے. ٹیل. اعجاز بھی ہم نے تو 2005-6 سے مارکیٹ جب سے کام شروع کیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہا. حالانکہ جب مارکیٹ ڈپریشن میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم الحمدللہ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب اس دفعہ مجھے لگتا ہے جو ڈپریشن لیول ہے نا وہ تھوڑا سا شاید زیادہ ہے, یا جو ہماری جو ینگ بلڈ ہے, جو نئے دوست آئے ہیں وہ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے اس 3-4 سالوں میں نا پینٹریشن آف نیو پیپل بہت زیادہ ہوئی. یہ جو آپ کو بھی ایک ڈپریشن نظر آتا ہے تو زیادہ لوگ وہ والے نظر آتے ہوں گے. جس طرح آپ لوگ ہم سے بھی زیادہ سینئر ماشاء اللہ ہیں, تو جن کے پاس انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوئے ہیں نا, وہ آج بھی کہتے ہیں یار کہ ہاں ہمیں پتہ یہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر یہ ضروری اس لیے ضروری ہے کہ ریٹ ڈاؤن ہوں گے تو نیا کسٹمر بیچارہ پرچیز کر سکے گا نا. ادروائز تو ریٹس جہاں پہ جا رہے تھے تو شاید لگتا یہ تھا کہ ڈی ایچ اے کو کوئی قابو نہیں کر پائے گا, پرچیز نہیں کر پائے گا. دیکھیں اتنا بڑا برانڈ ہے تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں کہتا ہوں اچھا ہے. اور اس میں نئے کسٹمرز, نئی پینٹریشن, نئی اٹریکشن ہوتی رہے گی. ہاں اس میں ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, وہ انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. اینڈ دا مومنٹ دا اسٹیبلٹی فیکٹر از دیئر تو انشاءاللہ پھر آپ اڑان پکڑیں گے. نظر آ رہی نا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. میرا خیال ہے جو پچھلا 1.5-2 سال تھا وہ ایک, اور وہ اگر یہ ملکی حالات ہمارے اس طرح کے نام ہی ہوتے تو میرا خیال ہے یہ ڈیو تھا, مارکیٹ ریسیشن واز ڈیو کہ جی ابھی چیزیں جو ہے نا ایک پیک آئی. اچھا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ ہم نا کئی دفعہ چیزوں کو اسیسیاں ڈٹرمنڈ کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ یار ایک چیز 50 لاکھ کی تھی اور اب یہ 1.40 1.50 پہ چلی گئی ہے, 2 گنا بڑھ گئی ہے, تو یہ 10-20 لاکھ تو اوپر جا سکتی ہے. اب زیادہ چانسز کا یہ ہے کہ اس کی ڈپ لگے گی. ہم ڈٹرمنٹ بعض وقت کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو نیگیٹیوٹی کہہ لیں یا اس کو مارکیٹ ڈپریسیشن کہہ لیں وہ ڈیو تھی, لیکن وہ ڈیو ٹو جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ سے لگا کہ نہیں جی ہو کیونکہ ملک میں حالات یہ ہو گئے ہیں تو اس لیے جو ہے نا پراپرٹی کا بھی بیڑا گرک ہو گیا. دیکھیں پراپرٹی کا بیڑا گرک تو میں اس کو قطعا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کریکشن ہے. یہ کریکشن بہت ضروری ہے. جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیا کسٹمر کیسے آئے گا. اگر آپ کی بائنگ پاور لمیٹڈ ہے تو کریکشن ہوگی, ریٹ نیچے آئیں گے تو پھر ہی آپ پرچیز کر سکیں گے نا. ادروائز تو یہ تو چیزیں تو اور اوپر چلی جاتی. تو یہ اچھا ہوا میں سمجھتا ہوں. ہاں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہمارے انوالو ہیں کہ جن سے چیزیں اوپر ہوئیں نیچے ہوئیں, بٹ دس از ہاؤ مارکیٹ بہیوز. اور یہ میں اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہر کاروبار میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. تو ہر کاروبار میں دیکھیں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں ایک دفعہ اب تھا پہ ڈاؤن آیا. آپ کے ہر فیلڈ میں گاڑیوں کی قیمتیں کہاں پہ تھیں, کہاں پہ آئیں,
ٹھیک ہے نا, ٹائم میں اس میں بھی کاروبار شروع ہو گیا تھا نا. دیکھیں اب آپ کچھ نہ کچھ کریں یا نہ کریں, دیکھیں کریڈٹ تو دینا بنتا ہے نا, کہ دیکھیں ڈالر کا ریٹ کہاں پہ تھا اور اس کو ریورس کر کے کہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے, تو دیکھیں اور یہ بہتر ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں ہر اندھیری رات کے بعد صبح کی ایک روشنی آنی ہے, تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز لائٹ انشاءاللہ. مجھے ابھی کیا لگ رہا ہے کہ ابھی مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ کون سی پاکٹس ایسی ہیں ایون لاہور میں یا لاہور سے باہر جو ڈی ایچ ایز ہیں یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں, کون سی پاکٹس ہیں جہاں پہ کام بہتر ہو سکتا ہے, جو نیئر فیوچر میں چیزیں پازیٹیو ہوں گی؟ دیکھیں اس میں جو میجر چیز ایک آئی ہے نا, وہ بیکاز آف رنگ روڈ, موٹر وے, اور جو آپ کا کالا شاہ کاکو چونکہ جی ٹی روڈ وہاں پہ آپ کا ٹچ کرتا ہے. دیکھیں وہاں پہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر آپ کا لاہور اسمارٹ سٹی کی شکل میں ہے, بیکاز کہ دے ہیو ڈن بریلینٹ, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اچھا اب ہوا کیا, وہاں پہ وہ پہلے تھے, ایسے گارڈن ان سے پہلے موجود تھا, لیکن ایسے گارڈن کی چیزیں ویسی نہیں تھی جو انہوں نے آ کے پرووائڈ کی. اچھا وہاں پہ ایک نئی مارکیٹ امرج ہوئی. اچھا وہ اب جو مرجنگ فیکٹر تھا وہ اب آج ایک ریئلٹی میں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں تو آپ کو الکبیر آرچرڈ وہاں پہ نظر آتا ہے, اب آپ کو وہاں پہ اربن سٹی نظر آتا ہے. جس طرح النور کا میں سن رہا تھا کہ شاید انٹرٹینمنٹ بھی وہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑا چارم نظر آئے گا. اچھا یہ چارم اچھا اس لیے ہے کہ ڈی ایچ اے میں تو ایک بڑا برانڈ ہونے کی وجہ سے, تگڑا برانڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پریسنگ فیکٹر ذرا ہائی ہیں, لیکن جو آپ کا مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے, ان کے لیے چیزیں کیا ہیں؟ تو ان کے لیے آئی گیس جو کالا شاہ کاکو کا جو آپ کا انٹرچینج جو جنکشن بنتا ہے, اس کے سراؤنڈنگ کا ایریا امیزنگ. مطلب تھوڑے پیسوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو سکتی ہے. بہت اچھی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے اعجاز بھی, اگر ہم انفلیشن کو دیکھتے ہیں نا, ویسے تو یہ اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو وہ تو کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کی انفلیشن اپنی پیک پہ ہوتی ہے نا, تو ایٹ سم ٹائم آپ کی جو پراپرٹی ہے یا جو ریل اسٹیٹ ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے, تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تو ظاہر اس کا ہمیں فائدہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پراپرٹی اتنی مہنگی ہو جائے اور ایک عام بندے کی ایکسیس سے نکل جائے. ہاں یہ ہے کہ بائنگ پاور تو ضرور کم ہوتی ہے, لیکن وہ انویسٹر کو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ انویسٹر کو بھی فائدہ ہے. اور ایون دیکھیں نا کہ یہ جو قسطوں والی آپشن تھیں آج سے 5 سال پہلے, تو شاید ہمارے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں ہوا. دیکھیں نا جو بیچارہ ایک سرلی پیشہ بندہ ہے وہ پیسے کہاں سے دے گا؟ تو تھینکس ٹو دا سوسائٹیز بائی دا وے, ہمیں اس پہ نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیں ان کا ایک رول ہے نا, ہم ہر ایک چیز کے ناقد بن جاتے ہیں, لیکن اس کا فلپ سائڈ بھی تو ہے, اچھا بھی تو ایک ہے نا, وہ اچھا بھی ہم نے دکھانا ہے. جہاں پہ کچھ ڈیلیورنس کا ایشو ہے, جہاں پہ کچھ چیلنجز ہیں, تو وہاں پہ ہم یہ بھی تو دیکھیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں تو انہوں نے ان نوکری پیشہ لوگوں کے لیے کتنی رعایت والا ایک معاملہ کر دیا, جہاں پہ 3 سال 3.5 سال 4 سال کا ایک فلیکسیبل پیمنٹ پلان دے دیا. اب بیچارہ وہ تو دعائیں دے گا نا سوسائٹی کو, صرف چوائس یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیولپر کون سا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے نا, دیکھیں اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکس کریں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اگر پورے لاہور کا لے لیں تو کتنا 5% ہوگا, 2% ہوگا, 3% ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگر پچھلے 20 سال میں ہم نے صرف ڈی ایچ اے میں کام کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جو اس کی آؤٹ اسکرٹس ہیں, جو ڈی ایچ اے کے علاوہ جو پورا لاہور ہے, وہ 20 سال میں کتنا ڈیولپ ہوا ہے؟ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی 2-4 ڈیولپر کو اگر ہم نکال دیں جنہوں نے اچھا کام نہیں کیا یا جنہوں نے اپنا نام خراب کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا. اس کے علاوہ دیکھیں نا لاہور نے گرو تو کیا ہی ہے نا, بے تحاشا ہزاروں نئے گھر بنے ہوں گے, لاکھوں نئے گھر بنے ہوں گے. اس پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا انٹرسٹنگلی. دیکھیں ڈی ایچ اے کی وجہ سے ہی تو پرائیویٹ سوسائٹیز کا نام چڑھا. وجہ کہ ڈی ایچ اے برانڈ ہونے کی وجہ سے ایکسپینسو ہے, ایک ٹھیک ہے, ایک ڈفرینٹ سی کلاس ایک ہے, ایک ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے, لیکن اسی کی وجہ سے تو لوگوں میں شعور یہ آیا نا کہ یار کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنا چاہیے. جو پرائیویٹ ڈیولپرز آج ڈیولپرز بنے ہیں تو وہ مرہون منت تو کہیں نہ کہیں ڈی ایچ اے, اور اس کے بعد وہ ڈی ایچ اے ڈیلر کمیونٹی کی وجہ سے انہوں نے پیسے چھاپے ہیں. اچھا یہ جو میجر پوائنٹ ہے نا جی. اچھا اب یہ جو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنے ڈیولپر تھے یہ آپ لوگوں کے ہمارے پیچھے تھے, آج کل ہم ان کے پیچھے ہیں. بس یہ ایک چیز ہے which goes around that comes around. یہ تو چیز ہے, کبھی ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی وہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں, ایسے ہی چلیں. لیکن اللہ کرے آئی ایم شیور وہ دوبارہ ٹائم آنے والا ہے کہ دوبارہ آپ کے پیچھے ہوں گے, کیونکہ وہ ایک جو بیڈ پیچ تھا وہ اگر جا رہا ہے, اور ابھی اگر اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں موو ہو رہی ہیں تو آئی ایم شیور دوبارہ سے پرائیویٹ سیکٹر بھی امپروو کرے گا, یا جو انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوئی ہیں آئی ایم شیور اس کو وہ اوور کم کر کے اور پازیٹیو سوچیں گے. اچھا جہاں پہ یہ ایک ڈرامہ ہوا نا, وہاں پہ میں اس کو اچھا کا فیکٹر بھی کہتا ہوں. وہ اس لیے دس از ہاؤ ہم کسٹمرس کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھا ڈیلیورنس والا ڈیولپر کون سا ہے. دیکھیں جو ڈیلیورنس کرتا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں اس کی مثال الکبیر کی آپ لے لیں. الکبیر نے ماضی میں جب سے وہ
चौधरी औरंगजेब साहब स्टार्ट हुए हैं, ही केप्ट ऑन डिलीवरिंग. उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर अच्छा, मजे की बात, ही इज वन ऑफ द डेवलपर जिनके हम एड्स भी बड़े कम देखते हैं जी, ऐसे। अच्छा, बिल बोर्ड देख लें उनके, आपको नजर ही नहीं आते. जी, उन बंदों ने सिर्फ अपनी डिलीवरेंस के ऊपर, अपने नाम, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम किया. ऐसे ही। अच्छा, ऐसे जो डेवलपर्स हैं वो फिर आगे ग्रो करेंगे. बाकी जितने हैं जिन्होंने सिर्फ माल छापा, फाइलें बेची, वो एब्सोलीट होते जाएंगे, वो मार्केट से खत्म होते जाएंगे. देखें कितने हमारे डीलर बरादरी के वो दोस्त जो उनके साथ काम कर रहे थे, आज वो प्रॉब्लम में है. देखिए, प्राइवेट सोसाइटी में काम अच्छा ज़रूर है, लेकिन आपने ये चूज़ करना है कि डेवलपर कौन सा है. ये जितने भी हैं ना पिछले सीज़न में जो डेवलपर आए हैं, ये अच्छा हुआ है. इसलिए अच्छा हुआ है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना. लेकिन इजाज़ भी इसमें एट द सेम टाइम ये भी आप देखें कि बहरिया में भी कितने अप एंड डाउन आए. बहरिया में भी लोगों का एक टाइम ये था कि करोड़ों रुपया गर्क हो जाता था, डीलर्स फंस जाते थे, अरबों रुपया इन्वेस्टर्स का उसमें डूब जाता था. लेकिन कितनी दफ़ा वो गिरा, लेकिन फिर खड़ा हो जाता था. और उसका जो टीम नेटवर्क था वो दिन ब दिन बड़ा ही है. उनका अपना नेटवर्क जो है, मतलब वो हज़ारों एकड़ से अब वो लाखों एकड़ में चले गए हैं. तो डेवलपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा. शायद एक टाइम आता है कि अब वो बॉदर ही नहीं करता कि यार मैरिड क्या है और डिमैरिड क्या है, मैंने डीलर्स को साथ लेके चलना है, नहीं लेके चलना. वो एक टाइम पे आके फिर बन जाता है. देखिए, जहाँ तक बात है ना बहरिया की, मलिक साहब की, देखिए वो तो एक्सेप्शनल है ना. देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को बिजनेस की तरफ, रियल एस्टेट पे लगाने वाले तो मलिक साहब हैं. मतलब मैं तो उनका नाम, डेवलपर्स को भी अट्रैक्ट करने वाले मुझे लगता है वही हैं कि यार बिल्कुल ये हैं. वन ऑफ दी. ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछे ना बीइंग रियल्टर, तो मैं कहूँगा कि जनाब उनके तो मुजस्समे बनने चाहिए मलिक साहब के. मतलब वो इतने बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान में. मैं किसी बंदे को सबसे बड़ा समझता हूँ तो वो मलिक साहब होंगे. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मलिक साहब ने जहाँ पे इन चैलेंजेस को फेस किया, तो वहाँ पे उन्होंने बहरिया को कहाँ से कहाँ पे लेके गए. ठीक है. अच्छा, लोग तो बेसिकली उनके फुट प्रिंट्स के ऊपर ही चले. जितने भी लोग बहरिया से ही निकले तो उन्होंने ग्रो किया. हाँ, ये अप एंड डाउन चलता ज़रूर है, लेकिन ये जो डाउन है वो अप तब होता है कि जहाँ पे डेवलपर की नीयत ठीक हो और उसके पास एटलीस्ट ज़मीन तो मौजूद हो ना, वरना तो डाउन का डाउन ही रहना है. बहरिया की अच्छी खासियत ये थी कि उनके पास चीज़ें होती थी, इसलिए वो रिवाइव कर जाते थे. ठीक है, वो बाउंस बैक कर जाते थे. बाकी बाउंस बैक इसलिए नहीं कर पाते कि आपको रोड दिखाते कोई और है और एंड पे आपको कहेंगे जी आप जनाब वो मुल्तान रोड पे हमसे जगह ले लें. प्रॉब्लम यहाँ पे आके होती है कि जहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना मैल प्रैक्टिसेस, इंटेंशन का ठीक ना होना, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये ठीक बात की इजाज़त भी आपने. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें ना, क्रेडिबिलिटी नंबर वन, और नंबर ये एज ए रियल एस्टेट एजेंट हमारे लिए भी और एज ए डेवलपर, ज़ाहिर डेवलपर्स के लिए भी क्रेडिबिलिटी, और उसमें आपकी नेक नीति, ये दो बड़े मेन एलिमेंट है जो आपके होने चाहिए. कई दफ़ा क्या करते हैं हम अपनी फील्ड में भी देख लें कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, उनकी नीयत ही अगले बंदे को डॉज करने की होती है और वो कामयाब भी हो जाते हैं ना. अभी जो रिसेंटली एक प्रैक्टिस हुई भी है कि जो फेक ट्रांसफर्स हो गई हैं और सारा. तो हमारी, मेरा ख्याल है, नीयत अगर ठीक होगी ना तो लोग जुड़ते रहते हैं. आहिस्ता 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 काफिला आपका बढ़ता रहता है. लेकिन जब आप निकलेंगे इस नीयत से कि आपने हर बंदे के साथ फ्रॉड ही करना, तो वो कितने दिन या कितने महीने कर लेंगे, आप पकड़े जाएंगे. अच्छा इमरान भाई, प्रॉब्लम ये है कि इसमें कसूर जहाँ पे नीयत का है ना, तो वहाँ पे हम एक चीज़ ज़रूर समझें जिस पे हमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि जब तक कोई इंस्टीट्यूशन प्लेस इन नहीं होगा, सिस्टम प्लेस इन नहीं होगा, तो उस तरह के फसली बटेरे आएंगे, आपको लूटेंगे, चले जाएंगे. आपको याद होगा रीडा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जिस पे हुकूमत बड़े अरसे से काम कर रही है. अल्लाह करे वो चीज़ें आएँ, यहाँ पे सर्टिफाइड लोग आएँ. देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे भी तो साजे माजे गाँव में उठ के आ जाते हैं ना कि जनाब जी हमने अपना दुकान ले ली, उस पर अपना ऑफिस बना के बैठ गए. ना लिटरेसी लेवल है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई सर्टिफिकेशन है. तो ये बताएं, जिस फील्ड के अंदर कि कोई बैरियर ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जिसने आना है आ जाए, दो नंबरी करें, फ्रॉड करें, चले जाएं, तो ये बताएं कि ऐसी फील्ड में कि जहां पे कोई रूल्स नहीं है, तो फिर यही तो होगा. तो ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम लोगों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम के साथ है कि जो आज तक बना ही नहीं गया रियल एस्टेट का. इजाज़ भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को छोड़ देना, गवर्नमेंट को गोली मारे, वो कोई भी काम नहीं कर रही थी, ये भी ना करे. लेकिन जो हमारे हेड्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं प्राइवेट, जिस तरह मैं डीएच भी तो ये काम कर सकता है. इवन चले डीएच को छोड़ दें, हमारी एसोसिएशन भी तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यार हम एक अदारे को या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें या रियल एस्टेट की एक टीम कह लें, इनको अगर हम लीड कर रहे हैं, एज एसोसिएशन लीड कर रहे हैं, तो ये हम ये काम करेंगे तो हम श्योर मार्केट में बेहतरी आएगी और पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे. प्रॉब्लम ये है कि बात एसोसिएशन की करें या किसी भी फैक्टर की करें, ये जो यकजहती है ना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, यूनियन कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रेंथ में नजर ही नहीं आती ना कहीं पर भी.
پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ کسی کو 4 پیسے نظر آتے ہیں وہ وائلیشن کر لیتا ہے. اچھا وہ وائلیشن بھی ہوگی, اب اس کے اوپر چونکہ ایسوسیشنز اتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ اس کسی بھی ایک انڈیویجول کے اوپر کوئی ایکشن تو لے سکتی نہیں ہوتی. جب ایکشن نہیں ہوگا تو ہر بندے کو پتہ یار کہ اچھا یہاں پہ جو مرضی کر لیں. تو بیسکلی یہ جو 2 نمبریاں, فراڈ, دھوکے دہی یا کچھ بھی کر لیں جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی ایسوسیشنز, آپ کی یونین بالکل کمزور ترین ہوتی ہیں, وہ سب برائے نام ہوتی ہیں. اچھا برائے نام سے مراد کیا ہے؟ ووٹ لیے, آگے مال چھاپا اور چلے گئے. ایگزیکٹلی. جب یہ ایک پورے کا پورا سرکل ہوگا تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. جو آج یہ ایسوسیشن مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ ہر بندہ اس نیت سے ہی آتا ہے. میرا خیال ہے اب میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تو ہم یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ایسوسیشن کا کہ شاید آج سے اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں نا تو اس وقت ایک چودراہٹ کا تو ایک ایلیمنٹ تھا کہ جی مجھے چودھری کہا جائے, مجھے پریزیڈنٹ کہا جائے, مجھے چیئرمین کہا جائے. تو یہ اب شاید اس میں وہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ مٹیریلزم بھی انوالو ہو گیا ہے کہ جی میں ایز اے پریزیڈنٹ ایڈوانٹیجز کیا لے سکتا ہوں, ایز اے چیئرمین ایڈوانٹیجز کیا لے سکتا ہوں. تو شاید وہ مٹیریلزم انوالو ہو گیا جس کی وجہ سے کرپشن کا لیول بہت بڑھ گیا ہے. یہ ایک ایلیمنٹ آ چکا ہے. اچھا یہ ایلیمنٹ اچھا آنے کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ اس ایلیمنٹ میں آپ کا, ہمارا اور سب دیکھنے والوں سننے والوں کا بھی ہاتھ ہے. وہ اس لیے ہاتھ ہے کہ ہمیں پتہ یار یہ چیز ہو رہی ہے تو ہم بھی تو اس کا ساتھ دیتے ہیں نا, پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے لوگ اپنا وزن اس کے پلے میں ڈال دیتے ہیں. جب آپ وزن ڈالتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے. اب آپ خوش ہو کے کریں یا رو کے کریں, یا تو پھر آپ تب ویجیلنٹ ہونا کہ نہیں یار یہ تو کام نہیں ہونا چاہیے. ہم تب ویجیلنٹ ہوتے نہیں ہیں, تب ہمیں سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جب پرابلم آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار کہ یہ پرابلم ہو گیا. بیسکلی یہ فقدان کس چیز کا؟ یہ فقدان ہے ویلیوز کا, یہ فقدان ہے کریکٹر کا. یہ کریکٹر کا فقدان اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنے کے پابند رہے ہی نہیں ہیں. اس میں جاز بھی ہے, ایجوکیشن کا میرا خیال بڑا میجر رول ہے نا. وہی جو بات کر رہے ہیں آپ, میں یا کوئی بھی دوست اگر کسی کو جا کے کنونس کرتا ہے, ایون ہمیں کنونس کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے, مینوپلیٹ کرتا ہے جا کے, وہ چیزیں 4 بتاتا ہے تو وہ اسی وقت کہتا ہے آمین. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں جس بندے کو ووٹ دینے جا رہا ہوں یہ سیٹ کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ مجھے اگلے 3 سال یا 5 سال یا 2 سال جو بھی ٹینیور ہوگا یہ اس نے میری بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ بہتری کے لیے کام کرتا ہے وہ اپنی بہتری کے لیے کام شروع کر دیتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں بہتری تو وہ کرتے ہیں لیکن صرف اپنی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جب قربانی کے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے یا کچھ کھلایا جاتا ہے تو اس کو پھر اینڈ پہ ذبح کیا جاتا ہے. تو آپ کو جو الیکشن کے دوران یا اس سے پہلے جو کھانے شانے کھلائے جاتے ہیں تو اس کا اینڈ پہ آ کے آپ نے ذبح تو ہونا ہے. تو یا تو پھر آپ کھانوں سے اوائڈ کریں. چلے کھانے کھلانا تو اچھی بات ہے, کھانے کھانے کا تو کوئی نہیں, کھانے تو ہم کسی کو کھلائیں گے, لیکن مہمان نوازی تو دیکھیں نا کرنی نا آپ نے. وہ مہمان نوازی صرف ایک نیت سے ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو اینڈ پہ ذبح کرنا ہے, آپ کی جان لینی ہے. اچھا ذبح کرنا چلو حلال ہے لیکن مارے تو نہ, کم سے کم. ہاں مارے تو نہ, ایسے ہی بات ٹھیک ہے. چلیں اچھا ویسے اگر ہم یہ بات کریں کہ کرپشن نہ بھی ہو, ریئل اسٹیٹ میں جہاز بھی ویسے بھی اتنا پیسہ ہے. میں ابھی جو نیک نیتی کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو کے اور نیک نیت ہو کے بھی اگر آپ کام کریں تو ابھی تو جو ایکسپوجر لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے, جس طرح پرائیویٹ سیکٹر, جس طرح جے ویز, ایون آپ ڈی ایچ ایس سے بڑی چیزیں لے سکتے ہیں. آپ باہر جائیں, باہر آپ اتنے آپ کے ایونیوز کھل گئے ہیں کہ پیسہ اگر ریئل اسٹیٹ میں کمانا ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے. آپ نے ضرور 2 نمبر طریقے سے یا کوئی عہدہ لے کے پیسے کمانے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جب نا لوگ بغیر پروسیس کے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ منہ اٹھایا, دکان کھولی اور باہر لکھ دیا جی فلاں اسٹیٹ. جب سسٹم ایسے ہوگا نا لوگ کیا دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ بندہ آیا, اسے 5 سال میں اتنا کچھ کر لیا. اب وہ لگتے لوگوں کو 5 سال ہیں. اچھا کبھی اس کو آپ ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یار کہ 5 سال سے پہلے بھی تو اس کی 10 سال کی نوکری ہے, اس نے کام کیا ہوا ہے, اس نے یہ سیکھا ہوا ہے. وہ کہیں نہ کسی جگہ سے 0 سے سٹارٹ ہوا تھا, اس کی گرومنگ ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں یا کسی نے 5 سال میں یہ کام کر لیا بظاہراً, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح بننا چاہتے ہیں. اچھا اب آپ اس طرح بننے کے لیے نا, میں نے کہا نا کہ اقدار کریکٹر میں پرابلم آ گیا ہے کہ ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یار کہ ہر جمع تفریح کر کے بس پیسے کمانے ہیں. اچھا اس پیسے کمانے میں ہوا کیا, اس پورے کے پورے سینیریو میں پیسے کمانے کے چکر میں ہمارا کلچر تباہ ہو گیا, ہماری اقدار ویلیوز 0 ہو گئیں, ہمارا کریکٹر مائنس ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ ہم سے ملتے ہیں, تو سب کو پتہ ہوتا ہے اچھا یار کہ صرف کاروبار کے لیے مل رہے ہیں, پیسوں کے لیے مل رہے ہیں. ریلیشن شپ پیچھے رہ گیا ہوا ہے. پیسہ اتنا آگے اور اتنا ذہن پہ چڑھ گیا ہوا ہے کہ پیسے کے علاوہ آپ کو نہ بات سنائی دیتی ہے,
نہ کوئی بات سمجھ یار آتی اس ہے. کی کیا وجہ ہے؟ ہماری گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا میل جول لوگوں سے ٹھیک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا جو ایکسپیرینس الحمدللہ، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، ہم شور آپ بھی بہت اچھے لوگوں سے ملتے ہوں گے، بڑے اچھے دوست آپ کی لائف میں، بڑے بہترین لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ انجوائے کرتے ہیں، جن کی بات سے آپ کچھ سیکھتے ہیں، جن کے ساتھ گپ شپ کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو زمین پہ رکھتے ہیں نا، مطلب آپ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھتے ہیں. یا اچھا کئی دفعہ آپ کو اس طرح کے بھی دوست مل جاتے ہیں جن کی کمپنی سے آپ کو وہ ہو جاتا، اچھا یار اس نے 2 کروڑ کی دہاڑی لگا لی، اچھا اس نے 4 کروڑ کی، تو وہ آپ جو ہے نا پھر غلط کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں. تو کمپنی بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا زمین پہ رکھیں. لیکن کمپنی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی کمپنی دیٹ ہی کیپس. وہ اس لیے کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ پہ ریفائن برین اویلیبل ہیں. اچھا پیسہ کمانا کوئی برا ہی نہیں ہے، پیسہ کمائیں، ٹکا کے پیسہ کمائیں، لیکن اچھے طریقے سے کمائیں. سچ بول کے پیسہ کمایا جا سکتے ہیں نا، کمائیں آپ. پرابلم یہ ہے وہ جو کمپنی بہت بڑی میٹر اس لیے کرتی ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھوں کی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ریسرچ. اب رولا یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھے ہوں گے تو جو کتاب پڑھنے والا بندہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا یار کہ میں فلاں کتاب پڑھا تھا، وہ آپ کو ریفرنس دے گا. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی کمپنی میں بیٹھیں گے جہاں پہ باتیں ہی پیسوں کی ہیں تو وہاں سے آپ نے صبح دوپہر شام وہ رنگ آپ پہ چڑھے گا. وہ رنگ آپ پہ ایسا چڑھتا جاتا ہے کہ ایک دن وہ رنگ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ کا وہ رنگ پھر اترنے دیتا نہیں ہے. کمپنی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو کمپنی اپنی سوچ سمجھ کے ڈیولپ کرے. ایگزیکٹلی، مطلب اچھے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو ہم شور آپ ذرا کہ یہ بات بڑی ٹھیک ہے، وہی بات کر رہے ہیں ہم کہ جائز طریقے سے پیسہ کمانا تو کوئی ایشو نہیں ہے، جتنا مرضی کمائیں آپ. جی بالکل. لیکن جب آپ شارٹ کٹس میں اور آپ عہدوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی میں اس چیز کو، اچھا پھر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں اگر ہم کمپیریزن کریں کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کمانا کمپیریٹیولی آسان ہے بنسبت جو آج کل یہ اسٹارٹ اپ شروع ہوئے ہوئے ہیں اور آپ آج کل جو نئے بزنس شروع ہوئے ہوئے ہیں جو ینگ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں ہیں بنسبت وہ اسٹارٹ اپس. اچھا مجھے ظاہر طور پہ ابھی بھی لگتا ہے کہ مطلب جب میں نے شروع کیا تھا کام یا جب شور آپ نے شروع کیا تھا تو 2-4 سال 5 سال تو چیز کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، اس کو پکڑنا کہاں سے ہے، سرا کہاں پہ ہے، اس کو میچور کیسے کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو اسٹارٹ اپس جو ابھی سلسلہ شروع ہو گیا، از اٹ گڈ اور کہ بس تکا لگ گیا تو لگ گیا، ادروائز پھر آپ. اچھا اس میں نا 2 طرح کے فیکٹرز ہیں عمران بھائی. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو ملتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ جی آپ یوں کر لیں 2+2=4 کریں اور شام کو آپ جی 2 کروڑ پہ لے کے گھر بیٹھے ہوں گے. ایک تو ہیں وہ یوٹیوبر جو آپ کو دن میں ہی امیر بنا کے سلاتے ہیں. دوسرا ہے ریئل لائف. ریئل لائف بڑی ہیکٹک ہے، ریئل لائف میں بڑی پنشمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا کچھ اس کے اندر ہے. تو یہ کاروبار کا ایک سلسلہ ہے. اچھا یہ جو اسٹارٹ اپس لوگوں کو نظر آتے ہیں 6 یار کے جی ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے، اچھا یہ دیکھا دیکھی آتے ہیں، یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، آپ ایک کاروبار میں آئے ہیں تو آپ کو سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتا ہے، آپ کو ایک لرنر ہیں، آپ اس چیز کو کم ضرور کر سکتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے آپ ایک دہاڑی باز کے پاس بیٹھ کر دہاڑی لگانا سیکھیں گے. ہوا یہ ہے عمران بھائی کہ لوگ جس کے پاس جاتے تھے نا کام سیکھنے کے لیے وہ ہوتے تھے دہاڑی باز. انہوں نے اپنے لڑکوں کو ایک چیز سکھائی، وہ جھوٹ بولنا نو پرابلم، بولی جا. جب آپ کا کریکٹر یہ ہو گیا کہ جھوٹ بول کے پیسے کمانے، تو اب یہ بتائیں کہ کیا کمایا آپ نے. اچھا ہوا یہ کہ وہ جو پروسیس غلط آیا اس کا رزلٹ بھی کیا نکلا، غلط نکلا. اچھا اب ہوتا کیا تھا، ایونچولی ہونا کیا چاہیے، آپ کاروبار سیکھیں، آپ پیسے کمائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ میرے پاس کام کے لیے ہیں اور میں آپ کو جھوٹ سکھا رہا ہوں، فراڈ سکھا رہا ہوں، 2 نمبر سکھا رہا ہوں، یہ سکھا رہا ہوں یا کہ پیسے کما لو، فوکس یہ مس ہو گیا کہ کسٹمر سینٹرک اپروچ بھی کسی چیز کا نام ہے. اچھا وہ جو کسٹمر سینٹرک اپروچ ہے وہ جو جس کے پاس ہے، چاہے وہ لڑکا نیا ہے یا لڑکا پرانا ہے، آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے، تو اس کے پاس کسٹمرز کی لائن اپ رہی. یہ پروفیشن اب جا کے ایکسیپٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ واقعی پروفیشن ہے. بات ٹھیک ہے، کسی حد تک چلیں، ابھی 100% تو انڈسٹری نہیں مانا گیا، لیکن کسی حد تک مانا گیا کہ ہاں یار یہ بھی انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. جی بالکل. تو شکر کریں کہ اب جا کے تھوڑی سی اس کی ایکسیپٹنس ہوئی. اچھا اب اس ایکسیپٹنس کے اندر نا اگر آپ کی سرٹیفکیشن والا معاملہ ہو جائے، پڑھائی والا معاملہ ہو جائے، تو یقین کیجیے گا یہ اتنی ریفائن انڈسٹری، ریفائن قسم کا پروفیشن بنے گا کہ جس طرح آپ باہر جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، یو گو ٹو کینیڈا، یو گو ٹو UK، تو یو ہیو ٹو گو فار دا اسپیسیفک سرٹیفکیشنس کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا کیا کام کرنا ہے. تو یعنی کہ آپ کو وہ پہلے جج کریں گے، پاس کریں گے تو پھر ہونا ہے. اللہ کرے یہ ہمارا موقع ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں اس انڈسٹری کو یا اس پروفیشن کو لوگ کس طرح چوز کریں گے انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے ابھی تو سٹارٹ ہو بھی گیا ہے.
کورسز وغیرہ جو ہے نا وہ کالج میں اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ڈگری میرا خیال ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی ریل اسٹیٹ کی, لیکن کورسز وغیرہ تو کچھ اسٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ کالجز نے. کورسز چند ایک اسٹارٹ ہوئے ہیں اور وہ بہت اچھا, میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا آپ کی ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ شکر ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس طرف لے کے گئے ہیں, چونکہ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس آتی ہے کہ نہیں یار یہ بھی ایک اچھا کام ہے, یہ بھی ایک بیسکلی تو یہ ایک سروس انڈسٹری ہے نا, جس طرح آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک سروس انڈسٹری ہے دیکھا جائے تو. آپ نے جاب بھی کی ہوئی ہے, مجھے بتائیں کہ یہ ہماری ریل اسٹیٹ میں یا مطلب یہ جو ہزار اپنا بزنس ہے, موج ہے, جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں, ٹائم خیر دینا پڑتا ہے تو ساری رات بھی ہم ٹریول کرتے رہتے ہیں, تو جاب میں اور اس میں کتنا کو فرق ہے, اور جاب میں آپ کتنا گرو کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو کہتے ہیں نا موج ہے بزنس میں, جی ایبسولوٹلی ربش, ایبسولوٹلی بالکل جھوٹ ہے, کوئی موج نہیں ہے. میں جب ٹیلی کام سیکٹر میں تھا تو ہمیں نا پورے منتھ کی لیوز ملتی تھی ایک سال کے اندر, جسے ہم اینول لیوز کہتے تھے, تو میں پورا سال اپنے گھر انجوائے کرتا تھا اور مجھے اینڈ پہ تنخواہ مل جاتی تھی, ٹھیک ہے. نوکری کے اندر تو یہ یاشیاں ہیں, بزنس میں ٹرسٹ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی یاشی جب مرضی چلے گئے جب مرضی آ جائے, بالکل جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اور ہم اپنے بزنس چلا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اور ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے, ہمارا میٹر چل رہا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ بینگ سول پروپرائٹر, آپ کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں, پھر ہر وہ ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک دور کے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں اسٹریس لیول ظاہر ہے جو آپ اپنے کاروبار میں ہو سکتا ہے, وہ ظاہر جاب میں تو وہ بس آپ لیکن 9 سے 5 کام کیا. لیکن جاب بڑی سی چیز ہے, جاب اچھی لحاظ سے اچھی ہے عمران بھائی کہ جاب آپ کو نا جس طرح ایک پاکستان کی میں فیملی کا نام ہی لوں گا, بہت بڑی فیملی ہے, وہ 1000 دن کم و بیش 3 سال اپنے بچوں کو جابس کرواتے ہیں. ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بچوں کو ایک سسٹم کا, ایس او پیز کا, جسے ہم کہتے ہیں نا ایٹیکیٹس, مینرز, کہ اچھا کام کرنے کے انداز کیا ہیں وہ سیکھنے چاہیے. اچھا, نوکری میں آپ اتنا ضرور کریں کہ آپ کو مینرز, ایٹیکیٹس آ جائیں, آپ کو ہینڈلنگ آ جاتی ہے. جب آپ جاتے ہیں جاب کے اندر تو مختلف لوگوں کا کلچر آپ کو نظر آتا ہے نا, کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی کس کلچر کا ہے, کوئی کسی شہر کا ہے, تو آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بیسکلی. اچھا, وہ جب انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے کاروبار میں, پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹیمپرامنٹ آپ کب سیکھتے ہیں؟ ٹیمپرامنٹ آپ کو تبھی آتا ہے جب آپ نے نوکری کر کے کسی کو یس سر کہا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار کہ کاروبار میں تو آپ جس کو مرضی نو کہہ دیں. میں بھی وہ کچھ عرصہ پہلے, I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بڑی وائرل ہوئی تھی, وہ ہمارے ویورز میں دیکھی ہوگی کہ وہ جی وہ ایک اے سی صاحب آئے ہوئے ہیں ایک ریڑھی کے اوپر, اور لڑکا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ جناب دیکھیں اپنے کاروبار کی کیا ایک موج ہے. مجھے دیکھیں لوگوں کی مینٹلٹی پہ اندازہ, وہ کتنی بیوقوفانہ بات ہے. اچھا, اب دیکھیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ, آپ جب لوگوں کو مینر سکھاتے ہیں نا کہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے, وہ آپ کا کسٹمر ہے. آپ چھوڑ دیں اے سی صاحب تھے, ڈی سی صاحب تھے, آپ کے پاس وہ فروٹ لینے آیا, تو آپ کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو سروس دیں. اور دیکھیں نا, ہم اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. اچھا, ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں نا, ہمارے کلچر میں ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہے چودھری کا. جی اچھا, ویسے میں تو بائی کاسٹ چودھری ہوں, لیکن ڈز ناٹ مین دیٹ, سوری ٹو سے. پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشن میں نمبر 1 ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری کاسٹ فلاں ہیں, ہم اتنے بڑے, میں اتنے پیسے میں اتنا امیر ہو گیا ہوں. پرابلم یہ ہے ہمارے معیار بدل گئے, ہمارے اسٹینڈرڈ, ہماری جسے ہم کہتے ہیں نا وہ پراورٹیز, وہ ہماری بالکل بدل کے رہ گئی ہیں. جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پرابلم ہوگی. اچھا, مائنڈ سیٹ اگر ہم اچھا اب آپ دیکھیں نا, یہ پہلا پروفیشن ہے, مزے کی بات کہ لڑکے آپ کے پاس آتے ہیں کام سیکھنے کے لیے, اور سال کے بعد کہتے ہیں سر ہم جا رہے ہیں جی. اچھا, کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ سر اپنا آفس بنا رہے ہیں. اچھا, انہوں نے بھی کام سیکھا نہیں ہوتا اور اپنا آفس بنا لیتے ہیں. اچھا, میں ہمیشہ گروتھ کو پسند کرتا ہوں, ان کا حق ہے آگے جانے کا, پر پرابلم یہ ہے امیچور ابھی ہوتے ہیں, سیکھا نہیں ہوتا, کام کیا نہیں ہوتا, پوری چیزیں آتے نہیں ہیں, چونکہ پیسہ اچھا آ جاتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے. کام کو سیکھنے نہیں آتا. آپ کبھی نوٹس کیجیے گا, میرے پاس جتنے میری اپنی ایکس کمپنی کے جتنے میرے پاس کولیگز میرے پاس آئے, ان کا ایک ہی سوال تھا, ہاؤ ٹو میک منی. اور میں یقین کریں آج بھی شاکڈ ہوں کہ لوگ پیسہ کمانا, اور میں پتہ کہتا ہوں پیسہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. پرابلم یہ پتہ کیا ہو گیا کہ لوگوں کا فوکس پیسے پہ چڑھ گیا, حالانکہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یار کہ میں نے کام سیکھنا ہے. اچھا, آپ کے پاس کام سیکھنا آ گیا نا تو پیسے تو آ ہی جانا ہے. ہمارا فوکس غلط ہے, فوکس کام پہ ہونا چاہیے, لیکن فوکس پیسے پہ چلے گیا. میں آپ کو بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو بتاؤں کہ آفٹر گریجویشن میں نے کوئی 1.5-2 سال تھا نا لائف انشورنس کا کام کیا تھا. اچھا, مجھے یاد ہے ہمارے ایک گروپ مینیجر تھے, وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے, چیزوں کو بتا رہے تھے.
تو وہ انہوں نے نا مختلف جو نئے لڑکے سے نا ان سے پوچھا کہ جی اب کتنے مہینے ہو گئے، کسی نے کہا 6 مہینے، کسی نے کہا 8 مہینے. اچھا کسی کی 2 ٹرانزیکشن ہوئی تھی، کسی کی 3 ہوئی تھی، تو ایوریج تو 2-4 ہزار روپیہ نکل رہی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں بیک ان 2002-3 نا. اوکے. تو انہوں نے اس وقت بتایا کہ لیٹ سپوز جی آپ کی 2,000 روپے ارننگ ہے پر منتھ آ رہی ہے نا، ایوریج جو آ رہی ہے. تو بیٹا آپ نے موٹیویٹ رہنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے. آپ کا سال بعد 2 کا 4 ہو، آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے 2 کا 4 ہو، اس سے اگلے سال آپ کا 4 کا 8 ہو، اس سے اگلے سال آپ کا 8 کا. اچھا اس وقت وہ جو ہمیں بات سمجھ لگی جا کے 5-7 سال بعد 10 سال بعد جا کے، اور وہ کسی حد تک میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی، الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں جاز بھائی کہ جب آپ اس کا مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ 4-5 سال تو آپ کو چیز سیکھنے میں لگتے ہیں. جب آپ نے اپنی ایکسپرٹیز گین کرنی، جب آپ نے ایک اچھے لیول پہ جانا ہے، جب آپ کی سکلز اتنی امپروو ہو جائیں گی، تو پھر آپ کا گروتھ لیول ایک دم سے بہت اچھا. وہ ہم 2-4 ہزار، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 24 میں جب جا رہے تھے نا، اس وقت ہم کہتے ہیں یار یہ تو ساری عمر لگا دے گا. سر جب آپ 7-8 سال کو کراس کرتے ہیں نا، تو جب ہم نے 4 لاکھ 8 کیا اور 8 کا 16 کیا اور 16 کا 32 کیا، تو ہم نے کہا نہیں یار یہ تو بڑی. اور الحمدللہ وہ ابھی وہ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بتا رہے تھے، ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ بات یاد کروائی. اس نے کہا یار وہ فلانے صاحب نے جو آپ سے بات ڈسکس کی تھی تو آپ کا گروتھ لیول، میں کہ یار الحمدللہ. وہ کہتا نہیں وہ تو گروتھ لیول ابھی تک تو آپ کا پھر 5 ملین کو کراس کرتا ہے. تو ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ آپ راتوں رات امیر ہونے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر ایک اسٹریٹجی بنا کے چلیں گے نا تو وہ لائف میں آپ کے بہت کام آئے گی. اگر میں اس کو ہاں جی آپ کی بات بجائے اس کو سمرائز ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پروسیس کے تھرو اوپر یا آگے یا بڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ پروسیس ہے. اچھا اس جس طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً تو 26 سال کا نہیں ہو جاتا نا. ہی نیڈز ٹو اسپینڈ 26 گڈ ایئرس ٹو بی آف 26 ایئرس. اچھا جس طرح آپ پیدا ہونے کے بعد فوراً آپ ایم بی اے نہیں کر لیتے، آپ کو 16-17 سال لگا کے پھر آپ نے ایجوکیشن پوری کرنی، پروسیس کا حصہ ہے. اچھا لوگ تعلیم میں 16 سال لگا کے آ جائیں گے، ریئل اسٹیٹ میں 1 سال میں کام نہیں ہوگا نا. ایون کوئی بھی فیلڈ ہو، ہاں جی آپ سال 2 سال میں کہتے ہیں یار کہ نہیں یار یہ نہیں ہو رہا. تو ان کو میں کہتا ہوتا ہوں یار کہ واہ کہ آپ 16 سال کی تعلیم آپ نے 16 سال لگائے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 16 سال آپ نے لگا کر جو ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ 1 مہینے میں پورا کر لیں، یہ سال میں پورا کر لیں، تو نہیں کر پاتے. اور ایون جن لوگوں کی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لیٹس سپوز ابھی 2-3 سال ہو گئے ہیں مارکیٹ میں ذرا ریسیشن ہے، سلو ہے، ایک دم سے تیزی آئے گی. اچھا کوئی لوگ آتے ہیں اور وہ ایک دم سے وہ تیزی کو دیکھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ اسکلز آپ نوٹ کریں، میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ بات نوٹ کی، ان کے اندر وہ اسکلز نہیں ہوتی جو ایک پرانے بندے کے اندر، جو ایک سیزنڈ بندہ ہوتا ہے جس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. وہ اسکلز کا بہت ایک میجر ڈفرینس آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو 2-3 سال پہلے ہے، ہاں اس نے اپنے آپ کو بہت جلدی پیسے کما لیے، چلے کہہ لیں کو بیا نشانے کیے، کو ملٹیپلائی کی پیسے. لیکن ایک بندہ جو پچھلے 20 سال سے یا 15 سال سے یا 18 سال سے ہے، وہ بہت فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں. یہ فرق اس لیے رہتا بھی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ گو ود دا فلو. جب ایک فلو چل رہا ہوتا ہے نا اس میں ہم جیسے نکمے یا ناکار لوگ بھی کام کر لیتے ہیں. جب اس طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کے ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کی سروس کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر یہاں پہ آپ کا ایکسپرٹیز، یہاں پہ آپ کا نالج کا امتحان ہوتا ہے. جب آپ اس نالج کے امتحان میں آتے ہیں تو پھر جو نئے ہوتے ہیں نا ہمارے پرندے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو تجربہ ہے، جس چڑیا کا نام ہے، یہ ٹائم اسپینڈ کرنے ٹائم اسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے سے آتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ کسی نے 20 سال گزارے ہوئے ہوں تو آج وہ کنگ ہو، نو. پرابلم یہ ہے کہ اس نے 20 سال میں کام کتنا کیا. آپ جتنا کام کریں گے اتنا ایکسپیرینس آپ کے پاس آتا ہے. ہاں جی تو وہ ایکسپیرینس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. سم ٹائم آپ وہ ایکسپیرینس کو اچھا اس کو آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عمران بھائی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو ٹرنور کو دیکھتے ہیں یا کتنے سال کے بعد. نو، یہ آپ کی اپنے اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو گریب کر سکتے ہیں یا کتنا جلدی آپ ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا کہ اگر آپ کی اچھی پی آر تھی کسی پروفیشن میں، آپ اس کام میں آئے، آپ کی جو کہ اچھی پی آر تھی، آپ اس کو شاید 2 سال 3 سال میں ایک اچھے لیول پہ جا سکتے ہیں. بٹ دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس اس فیلڈ کا نالج کتنا تگڑا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ بات ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کا بیک گراؤنڈ، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ریئل اسٹیٹ میں جب میں آیا تو میرا بیک گراؤنڈ سیلز کا تھا نا، تو ذرا میں نے چیزیں شاید جلدی پک کر لیں بجائے اس کے کہ ایک جو فریش گریجویٹ تھا یا کوئی وہ چیزیں، یہ فرق ضرور ہوتا ہے. اچھا اجاز بھی آج کل ایک اور بھی بڑا، کیونکہ ہمارے ملک کے ذرا حالات بھی تھوڑے سے گڑبڑ تھے، آج کل یہ جو انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، ہماری دبئی میں جا رہی ہے، باقی اور ملکوں میں جا رہی ہے،
تو ایک کیا ہم اگر کمپیریزن کریں، ہم اوورسیز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں کیونکہ ڈالر ریٹ، میں تو سب کو یہی بات کرتا ہوں کہ جی پہلے جو $1,00,000 بیچتے تھے اس میں آپ کا اگر ایک پلاٹ ہوتا تھا، ابھی آپ کے 2 پلاٹ آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ کے لیے تو مارکیٹ نہیں ہوئی. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی باہر جا رہے ہیں، باہر جا کے ڈمپ کر رہے ہیں پیسہ، اور ہم ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات آپ کی بجا ہے، اس میں صرف ایک چیز کا فقدان ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب آپ کی اسٹیبلٹی کا فیکٹر ملک میں رہے گا تو یہ کوئی بات نہیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ٹائم آئے کہ جہاں پہ یہ چیزیں اس طرح کی کاز ہوئیں کہ لوگوں کا کسی کا دل ٹوٹا، لوگوں کے جذبات ٹوٹے، تو وہ تھوڑا سا چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. لیکن وہ ٹائملی فیکٹر ہے. جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان از گونا بی دیئر. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند ایک مہینوں میں چونکہ اسٹیبلٹی کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. آپ اپنے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں نا، جو آپ کی پوری آپ کی پاکستان کی پلس آپ کو بتاتی ہے کتنا پازیٹیو جا رہی ہے. اچھا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو میڈیا ہے نا، مین اسٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو نیگیٹیوٹی کا پیمانہ ہے. وہ بائی دی وے مین اسٹریم رہا بھی نہیں ہے. شکر ہے میں نہیں رہا. دیکھیں پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کریں نا، دیکھیں ہم پازیٹیو چیزیں بھی تو ہائی لائٹ کریں گے یار، کہ دیکھیں پاکستان میں اچھا کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی دوبارہ یہاں پہ آپ کو جو اوورسیز ہے آپ کو جو انویسٹمنٹ ہوتی نظر آئے گی، جو کہ چیزیں بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ. بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ، امید ہے کہ چیزیں پازیٹیو انشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا ہم اگر ریل اسٹیٹ کا فیوچر ڈسکس کریں، آنے والے 2-3 سال میں اور 5-7 سال میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں، مطلب جس طرح ابھی میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم اگر ڈی ایچ اے لاہور کی بات کریں، 9 پرزم میں بہت پوٹینشیل ہے. مطلب 5 مرلے کا اگر جو اسٹیبلش ایریا میں پلاٹ ہے وہ 2.25 کروڑ کو کراس کر گیا ہے، تو وہاں پہ تو کنال 2 کروڑ سے سستا ہو گیا ہے. ہم ڈی ایچ اے ملتان کی بات کریں، وہ آدھے پرائس سے کم ہو گیا. ایون ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے. تو اگلے 2-4 سال میں ریل اسٹیٹ کو کیا دیکھ رہے ہیں، مطلب چیزیں کتنی کو بہتر ہو سکتی ہیں؟ اٹ گونا بی امیزنگ. امیزنگ کے لیے دیکھیں نا، میں صرف میری باتوں سے امیزنگ نہیں ہے، میرے پاس کے فگرز ہیں. دیکھیں ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن ہماری کتنی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا صرف رجحان ہی نہیں ہے. آپ کی جتنی پاپولیشن بڑھے گی اتنے گھر چاہیے، اتنے پلاٹ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ڈی ایچ اے کا کہ جس نے ملتان، بھاولپور، گجرانوالہ، لاہور، کوئٹہ یہ چیزیں شروع کی، پشاور شروع کیا. دیکھیں نا کہ اچھی لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کو چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز جو آج ہیں نا، ابھی ہمارے جو ویڈیوز لوگ دیکھیں گے تو دیکھیے گا 2 سال کے بعد کیا ہوگا. آپ کا جو پرزم کا ایک پلاٹ ہے آپ کو 3 سے 4 سال کے بعد ڈبل پہ بھی نہیں ملے گا. ہم بھی یہ ڈبل پہ بھی نہیں ملے گا. میرا بھی یہ خیال ہے جناب کہ جو ابھی 2 کروڑ کا پلاٹ ہے نا، یہ 3 سال بعد میرا خیال ہے 5 سے 6 کروڑ کا پلاٹ 100% اس میں ہے. دیکھیں آپ کی ریئل اسٹیٹ واحد وہ چیز ہے کہ جو آپ کی ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی. اچھا اگر ڈیپریشیٹ ہوئی بھی ہے تو وقتی ہوگا، اس کے بعد جب اس نے اپریشیٹ ہونا ہے تو وہ آپ کی تمام چیزوں کی ریکوری کر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ان تمام ایلیمنٹ میں ایک چیز ہونی ہے اگلے آنے والے وقتوں میں، آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہونا ہے. جی وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا جو ڈاؤن ہوتا جائے گا، دیکھیں ابھی تو ہماری پالیسی ایک ایسی چینج ہے کہ 22-23% میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دا مومنٹ اٹ از ریوائزڈ اینڈ برنگ ڈاؤن ٹو 9-10%، پھر آپ چیک کیجیے گا کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ میں کتنی تیزی کے ساتھ بہتری آپ کو نظر آئے گی. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا اجاز بھی کیا آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ آگے جا کے کوئی پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ اس دن بتا رہے تھے کوئی آپ ڈی ایچ اے کے ایسوسیشن کے الیکشن میں بھی کوئی پارٹیسپیشن ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہماری ایسوسیشن ہے وہ کیسا پرفارم کر رہی ہے، اور کیا فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں پارٹیسپیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو ہم نے ہمیشہ کی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیشن نہ کی ہو. سم ٹائم ہم نے کنٹیسٹ کر کے پارٹیسپیشن کی ہے اور سم ٹائم ہم نے کسی کو سپورٹ کر کے پارٹیسپیشن کی ہے. تو دیکھیں پارٹیسپیشن تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اچھا اب رہ گیا یہ والا پہلو کہ آگے ہوتا کیا ہے. ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں اس دفعہ جو بھی ہم کسی کو الیکٹ کر کے لے کے آئیں تو کم سے کم وہ صاحبان ایسے ہوں 9 کے 9 کہ جن کو کم سے کم اپنی جیبوں کے علاوہ نا آپ کی اور ہماری جیب بھی نظر آئے. جیب کا خیال. اچھا وہ خیال صرف یہ ہو نکالنے کے لیے نہیں، پیسے ڈالنے کے لیے. تو ہم یہ ضرور کوشش کریں گے. بٹ یہ کہ فی الحال تک جو صورت آ رہی ہے تو وہ تو بہت مایوس کن رہی ہے. میں اجاز بھی دیکھیں جو بھی کینڈیڈیٹ ون کر کے آتا ہے وہ کسی بھی، وہ ہماری ایسوسیشن ہو، وہ چیمبر کا پریزیڈنٹ ہو، یا ایون ہمارا ملک کا پریزیڈنٹ ہو، یا میں کہتا ہوں حلف ایک اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ بہتری کروں گا.
ہم نماز بھی تو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی دعا کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح سے جب یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے کہ جی میں یہ تو انسان اگلے دن کیوں بھول جاتا ہے؟ اور میں حیران ہوں، اگلے دن کیا ہے، شاید وہ اگلے منٹوں میں ہی بھول جاتا ہے. وہ سیلیبریشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ روٹین میں ہی چل رہا ہوتا ہے جو اس کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے. اصل میں اس میں یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، یہ پوائنٹ بہت بڑا ہے. اس پہ آج تک نا کبھی کسی کا دھیان نہیں کیا. جس طرح ہم وہ حلف پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہی ہیں ہم. جس طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، ان پہ کبھی دیکھیے گا کہ ان کا رویہ ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر آپ کو چھاپ نظر آتی ہے، ان کے دل آپ کو صاف نظر آتے ہیں. جہاں پہ آپ نے کوئی حلف پڑھ لیا اور آپ نے صرف اس کو پڑھا ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا نا، تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. میں یہ گزارش کروں گا بہت زیادہ. آپ اتنے لوگوں کی ان سے آپ ان کی آپ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بس. دیکھیں، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ابھی تو الیکشن کے اگلے سال ہمارا ہونا ہے. میرے خیال میں لوگوں کو ابھی سے ہی اس دفعہ تیاری پکڑنی چاہیے، ان چیزوں کو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے کہ یار کہ ہم ان کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کے آئیں، ہم ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں جو کم سے کم ان کے یار حق کے لیے کوئی آواز تو اٹھا سکے نا. مطلب ایسے آپ نے 9 بندے کیا کرنے ہیں کہ جو کسی نہ کسی سوسائٹی کا علم لے کے نکلے ہوئے ہیں اور سوسائٹی بچی جا رہے ہیں. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی ہمارے بہت سے اچھے دوست ہیں، مطلب ان کا کام ہی وہی ہے کہ یار سوسائٹی کو پکڑا ہوا ہے کہ جناب وہ بیچی جا رہے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے انہوں نے بس وہ کام کرنا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں. ٹھیک بات ہے. اجاز بھی بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. انشاءاللہ ہماری گپ شپ رہے گی، ہم فیوچر میں بھی آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. یو آر مور دین ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں. اور انشاءاللہ ول ٹرائی کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ، کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہمیشہ کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ.